السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستوں اور میرے سبسکرائبرز اور ویورز اور جو بھی سننے والے ہیں، ایک خاص بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ ملاحظہ فرمائیں کہ نماز ایک ایسا عمل ہے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے اپنی جائز مانگوں کو، اپنی جائز حاجتوں کو مانگنے کا ایک ذریعہ، اور یہ ذریعہ اللہ نے اتنی اچھی طریقے سے ہمیں گفٹ کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر بلا کر ایک تحفے کے طور پر دیا۔ جب کوئی مہمان کسی کے پاس جاتا ہے اور اس کو ہدیہ پیش کیا جاتا ہے تو وہ ہدیہ آپ جان سکتے ہو کیسا بہترین ہدیہ ہوگا۔ تو نماز ہمیں دیا گیا ہے اپنی حاجتوں کو اللہ کے سامنے رکھ کر منوانے کے لیے اور اپنی عبادت کے لیے۔ نماز کے اندر جتنا ہمارا فائدہ ہے اتنا کسی کا بھی نہیں ہے۔ اللہ کو ہماری نماز کی ضرورت نہیں ہے، کوئی پڑھے یا نہ پڑھے وہ اس کا ذاتی معاملہ ہے، لیکن پڑھنے والے کے لیے اتنا فائدہ ہے بہت زیادہ کہ اس کی دنیا بھی کامیاب ہوگی، اس کی آخرت بھی کامیاب ہوگی، اور نہ پڑھنے والے کے لیے دونوں جگہ خسارہ ہے کہ دنیا میں اس کا رزق تنگ کر دیا جائے گا اور آخرت میں اس کو جہنم کے سوا کچھ نہ ملے گا۔ یہ تو تھی نماز کی فضیلت۔ اگر میں بیان کرنے بیٹھوں اور اس کو مذاکرہ کرنے بیٹھوں تو بہت ساری چیزیں ہیں۔ آج نماز کو ہم نے ایک فرض کی جگہ قرض سمجھ لیا ہے جو صرف ادا کرنا ہے۔ میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ کیا ہماری نماز اللہ کے پاس قبول ہے، کہ ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ ہم اللہ کے پاس مقبول بھی کروا رہے ہیں یا نہیں۔ 2 بار ایسا ہوا کہ میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا اور 2 وقت بھی میں نے یہ دیکھا کہ مسجد کے اندر نماز ہو جانے کے بعد دوسری جماعت بنا کے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، دوسری جماعت بنا کر۔ تو مجھے حالانکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ بات ہے کہ اگر ایک جماعت ہو جائے تو دوسری جماعت بنانا یہ مکروہ ہے۔ بہرحال انہوں نے بنا لی نماز اور جماعت پڑھنے لگے نماز کو۔ اس کے بعد میرے دل میں یہ خیال آیا کہ جو یہ نماز پڑھا رہے ہیں کیا ان کو نماز آتی بھی ہے، جو یہ نماز پڑھا رہے ہیں؟ کیونکہ یہ خیال میرے دل میں اس لیے آیا کہ جس انسان کو یہ نہیں معلوم کہ مسجد کے اندر دوسری جماعت بنانا مکروہ ہے تو اس کے نماز کے مسائل کہاں معلوم ہوں گے، اس کو نماز کے فرائض کہاں معلوم ہوں گے، اس کو نماز کی شرائط کہاں معلوم ہوں گے، اس کو نماز کے واجبات کہاں معلوم ہوں گے۔ تو نماز میں نے اپنی مکمل کی اور ان کی نماز مکمل ہونے کے لیے انتظار میں بیٹھ گیا۔ جب میں نے ان سے نماز ہو جانے کے بعد پوچھا کیا آپ کو نماز پڑھانے آتا ہے، تو بولے ہاں الحمدللہ۔ میرا ماشاء اللہ۔ تو بولا اگر آپ کو نماز پڑھانے آتا ہے تو ذرا مجھے نماز فرائض اور نماز شرائط یعنی کہ شرائط نماز اور فرائض نماز بتا دیجئے، کتنے ہیں؟ ابھی میں نے تفصیل نہیں پوچھی ان سے، کتنے ہیں پوچھا، کتنے ہیں یعنی کہ کاؤنٹنگ کتنے ہیں۔ تو ان کا جواب یہ تھا کہ رکوع نماز اور سجدہ نہ، مطلب میں آپ سے ڈیٹیلز نہیں پوچھا، ابھی مجھے یہ بتائیے کہ شرائط نماز اور فرائض نماز کتنے ہیں۔ تو وہی جو میرا شک تھا وہ شک میرا پورا ہوا، اور وہ بولے میں بھول گیا، مجھے یاد نہیں ہے۔ یہ ورڈ ان کے چہرے سے صاف جھلک رہے تھے کہ ان کو یاد نہیں ہے، وہ نہ بھولے ہیں اور نہ بلکہ ان کو یاد نہیں تھے۔ تب میں نے ان سے کہا کہ جب آپ کو شرائط نماز اور فرائض نماز نہیں معلوم ہے تو آپ نماز کی امامت کیوں کرے؟ تو ان کا جواب کچھ نہیں تھا، اور وہ جواب دینے سے قاصر تھے، یعنی کہ نہیں دے سکتے تھے۔ بہرحال میں ان کو بتایا کہ جس طرح ایک انسان سوئمنگ
بغیر سیکھے نہیں کر سکتا، تو نماز بھی بغیر سیکھے نہ پڑھ سکتا ہے نہ پڑھا سکتا ہے، نہ پڑھ سکتا ہے نہ پڑھا سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد نیکسٹ ڈے بھی ایسا ہی معاملہ ہوا میرے ساتھ۔ عصر کی نماز میں ایک مسجد میں گیا، نماز ہو چکی تھی، کیونکہ اکثر میری جماعت سے نماز نہیں ہوتی ہے۔ میں یہ بات بھی خلاصہ کر دوں کہ میں ایک ڈرائیور ہوں اور میری بڑی گاڑی ہے، تو مجھے جو ہے پارکنگ دیکھ کے مسجد کے حساب سے اور میری ٹائمنگ جو ہے آرڈر کے حساب سے مینٹین نہیں ہوتی، مگر الحمدللہ بہرحال میں 5 وقت کی نماز اس اپنے وقت پر ادا کرتا ہوں، چاہے مجھے جماعت ملے یا نہ ملے، کبھی کبھی مل جاتی ہے اور کبھی کبھی نہیں ملتی، پڑھنا اصل ہے۔ تو پھر جو ہے عصر کی نماز میں گیا اور جو ہے قریب 5:45 بج رہے تھے، کل 5:45 کا ٹائم ہو رہا تھا، تو میں نے نماز عصر وہاں ادا کری۔ تو وہ ایک اہل حدیث کی مسجد تھی، میں نے جا کر نماز ادا کری، تو وہی سیم واقعہ آج بھی پیش آیا، یعنی کہ کل تو عصر کی نماز پڑھا رہے تھے انہوں، اور 5 لوگ ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ میں نے اپنی انفرادی نماز پڑھی، اور پڑھنے کے بعد جو ہے جب میں اٹھا تو دیکھا جو امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں ان کا سطر کھلا ہے۔ سطر کھلا مطلب وہ جینز کی پینٹ پہنے ہوئے ہیں اور ٹی شرٹ پہنے ہوئے ہیں، اور ان کا جو ہے نا ہمالیہ پروت، آپ سمجھ جائیں گے، ان کے 2 ہمالیہ پروت جو ہے صاف نظر آ رہے ہیں، اور وہ امامت کر رہے ہیں۔ اب میں ان کے نماز کے مکمل ہونے کی انتظار میں بیٹھ گیا، حالانکہ مجھے افطار کی جلدی تھی، لیکن میں پھر بھی بیٹھ گیا اور ان کو اس چیز کی اطلاع دی۔ حالانکہ اگر میں جو نماز پڑھا رہے ہیں ان کو اگر بولتا تو شاید وہ اس چیز کو نہ مانتے، تو میں نے ان کے پیچھے ایک مصلی تھے، ماشاءاللہ اچھی لمبی داڑھی تھی، اور جو ہے مجھے اچھے دکھے مطلب ان کے چہرے سے، تو میں نے ان سے جا کر کہا کہ السلام علیکم، وعلیکم السلام بول کے انہوں نے جواب دیا۔ میں نے کہا آپ کی نماز نہیں ہوئی۔ بولے کیوں نہیں ہوئی؟ بولا جب آپ کے امام کا جو ہے جو امامت کر رہے ہیں ان کا سطر کھلا ہے، تو جب ان کی نماز نہیں ہوئی تو آپ کی نماز کیسے ہو جائے گی؟ تو انہوں نے اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیا اور شوق ہو گئے ایک دم، اور ایک ملال کرنے والی صورت ان کی بن گئی۔ تو میں نے یہ فیل کیا کہ ہاں انہوں نے اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیا، حالانکہ بہت سارے لوگ جو ہے اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے۔ اگر سطر کھلا ہے تو اس سے پہلے کہ ویڈیو میں بتایا تھا آپ کو، ایک شخص کا جمعے کی نماز میں سطر کھلا ہے اور نماز پڑھ رہے ہیں، تو نماز پڑھنے کے بعد میں نے ان کو بتایا کہ بھائی آپ کی نماز نہیں ہوئی، دوسری مسجد میں جا کے جمعہ ادا کرو، سطر پورا ڈھک کے نماز پڑھو، اور جب آپ کی نماز قبول ہوگی۔ تو بولنے کا مقصد یہ ہے، دیکھو آپ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، الحمدللہ ماشاءاللہ، اللہ جو ہے سب کو توفیق دے، کم سے کم آپ نہ پڑھنے والوں میں شامل ہیں، لیکن اگر آپ پڑھنے والوں میں بھی شامل ہیں تو اس چیز کا خیال کرو میرے بھائی کہ ہماری نماز جو ہم پڑھ رہے ہیں، جو ہم وقت دے رہے ہیں اللہ کے لیے، تو وہ وقت اللہ کے پاس قبول بھی تو ہو، نماز قبول بھی تو ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا نام بے نمازیوں میں شامل ہو، ہمارا نام نماز نہ پڑھنے والوں میں شامل ہو، کہ ہم ایسا نہ ہو کہ ہم قرض اتار کے آ گئے، فرض ادا کر کے نہیں آئے۔ اب میں آپ کو مختصر بتا دیتا ہوں کیونکہ لمبی ویڈیو ہو جائے گی اگر میں پوری جو ہے بیان کرنے بیٹھا اس چیز پہ، تو انشاءاللہ اس کے دوسری ویڈیو میں کبھی بلائیں گے۔ ایک نماز کو ادا کرنے کے لیے، ایک فرض نماز چاہے وہ 2 رکعت کی ہو یا 4 رکعت کی ہو۔ اچھا اس سے پہلے اور ایک بتا دوں میں، اگر کسی سے یہ پوچھا جائے کہ بھائی فرائض نماز اور فرائض نماز کیا ہے، تو کیا بولتے ہیں معلوم ان کا جواب؟ بھائی 2 رکعت ہے، ظہر میں 4 رکعت ہے۔ تو فرائض نماز بھی 7 ہے، فرائض نماز 6 ہے اور شرائط نماز 7 ہے، یعنی کہ نماز شروع کرنے سے پہلے 7 چیزوں کا ہونا فرض ہے، اور نماز شروع ہونے کے بعد 6 چیزیں کرنا فرض ہے۔ اکثر لوگ نماز شروع ہونے کے بعد کی 6 چیزیں کر تو لیتے ہیں لیکن وہ بھی ڈھنگ سے نہیں کرتے، جیسے مثلا کسی کا رکوع، کسی کا سجدہ، کسی کی جو ہے جلسہ، کسی کا قومہ، اور کوئی نہ کوئی تو ایسے رہتے ہیں جو نماز میں چوری کرتے ہیں، نماز کے اندر چوری کرتے ہیں۔ اور جو نماز سے پہلے کی شرائط ہے، وہ شرائط اگر کسی سے بھی پوچھو تو جو ہے
میں سمجھتا ہوں جماعت کے ساتھیوں کے علاوہ یا کچھ لوگوں کے علاوہ یہ شرائط نماز بتانے میں بول دیتے ہیں ہمیں یاد نہیں یا ہم بھول گئے. تو بہت بڑا اہم مسئلہ ہے کہ ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ اللہ کے پاس قبول ہو. اگر قبول نہیں ہوگی تو پھر ہمارا نام اعمال میں وہ نیکیاں نہیں لکھے جائیں گے جو ہمیں نماز پر ملتے ہیں. ہماری وہ حاجتیں پوری نہیں ہوں گی جو نماز کے ذریعے سے ہم پوری کرا سکتے ہیں. دیکھو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی اس لیے میں اس کو مختصر کر دے رہا ہوں کہ نماز کو سیکھو، نماز کو سیکھو. ایسا نہ ہو کہ ہم جو ہے دیکھا دیکھی، حیدرآباد میں ایک محاورہ بولتے ہیں دیکھا دیکھی چولہا پھوکی. تو ایسی نماز نہ ہو کہ ہم نے دیکھ لیا اور دیکھ کے امام صاحب کو دیکھ کے ہم نے پڑھ لی. امام صاحب نے دیکھا دیکھی نہیں کی، امام صاحب نے نماز کو سیکھا ہے. دنیا کے سارے عمل ہم سیکھ کر رہے ہیں اور نماز ایک ایسا عمل ہے کہ ہم نے اس کو دیکھ دیکھ کے سیکھ لیا. نماز کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ اس کو دیکھ دیکھ کر سیکھا جائے. صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے نماز کو سیکھا، تابعین نے سیکھا، تب تابعین نے سیکھا، اللہ والوں نے سیکھا. اور آج 1400 صدی کی امت یعنی کہ 2021 کی امت نماز کو دیکھا دیکھی پڑھ رہے ہیں کہ جیسا امام صاحب نے رکوع کر لیا ویسا رکوع کر دیا، ویسا سجدہ کر لیا اور نماز کو مکمل کر دیا. حدیث کے مفہوم میں آتا ہے ایسی نماز منہ پر دے کے مار دی جاتی ہے پڑھنے والے کے کہ ایسی نماز کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ تو ہو گئے چند بیسک چیزیں. اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں جیسے 51 سنتیں ہیں. سنتوں کا اہتمام کرتے ہوئے نماز کو ادا کرنا، نظر کہاں رہنا ہے، کدھر رہنا ہے، بہت سارے مسائل ہیں. انشاءاللہ ہم جو ہے اس طرح کی ایک ویڈیو بنائیں گے کہ ہماری نماز کس طرح صحیح ہو. اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں. جزاکم اللہ خیر. دعاؤں میں یاد